ناک خبر ہے کہ حضرت مولانا محمد شمشاد سلفی رحمہ اللہ وفات پا گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف فرما دے۔ حضرت سلفی صاحب صحیح العقیدہ الحدیث رانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت کا جو مناظر ہے وہ اس سے ڈرتا تھا، ذہنی طور پر بھی علمی طور پر بھی۔ تاج دین حیدری نے پوری حنفیت کو آگے لگایا تھا، اور جب رانا صاحب کے مقابلے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی۔ ماسٹر امین اکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور رانا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی بتایا اور آگے لگایا۔ ان کی بڑی خدمات ہے۔ آج زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اسے بوجھ ہلکا ہوا۔ یہ خبیث راسی تھا شیخ محترم، آپ تو بنی اس کو بڑے القابات سے نواز رہے ہیں، اللہ آپ کو خیر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گندا راسی یہ کہتا ہے میں گھوڑا بھی نکالتا ہوں، اور یہ روافظ کا ساتھی تھا، اللہ کے دشمنوں کا ساتھی اور اللہ کے دوستوں کا دشمن تھا، اور اس کی پتہ ہے شکل بھی بگڑ گئی تھی، آپ کو معلوم ہے نا۔ بھائیوں کا ساری زندگی امام حنیفہ کے خلاف باتیں کرتا رہا، اور اس نے کیا کام کیا؟ لوگ ان کو مناظر اسلام، یہ اگر مناظر اسلام تھا پھر تو اسلام کی اس نے ستیہ ناش کری۔ شیخ اس کے بعد علم قدر تھا، یہ تو بکواس کرتا تھا، بدتمیز تھا، بد تہذیب تھا۔ ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے مناظر شمشاد سلفی کے انتقال پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ گمراہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بغضی تھا، اور پھر کیسے یہ شیعہ ہو کے مارا یہ خود انشاءاللہ اہل حدیث عارف کی زبانی سنواؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ شمشاد سلفی صاحب کو اہل حدیث علماء جن میں داؤد ارشد، عمر صدیق، سبتین نقوی اور حافظ عبدالستار حماد، انہوں نے ان کو اپنا اہل حدیث مانا، ان کی تعریف کی، حمایت کی، اور عمر صدیق صاحب نے تو یہاں تک حمایت کی کہ جی یہ گھوڑا نکلواتے تھے شیعوں کا، جو ان کا مشہور بیان ہے، تو یہ انتظامی امور تھے، یعنی یہاں تک ان کی حمایت کر دی۔ ان کی مجبوری ہے کیونکہ جماعت کے ساتھی تھے اس وجہ سے، اور اپنا تسلیم کیا، اور امن پوری صاحب کا رد کیا جنہوں نے شمشاد سلفی صاحب کے بارے میں کچھ حقائق بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ آڈیو ہم سنائیں گے۔ لیکن عمر صدیق صاحب نے چند باتیں کی، جن میں سے ایک بات یہ کی کہ جی شمشاد سلفی صاحب سے ذہنی طور پہ اور ویسے بھی ڈرتے تھے دوسرے مسلک کے علماء، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناظر کا بھی نام لیا کہ جی انہوں نے تمام اہل حدیثوں کو آگے لگایا ہوا تھا اور ناک میں دم کیا ہوا تھا، یہ بات اتنی بات تو سچی کی عمر صدیق صاحب نے، لیکن امین اکاڑوی صاحب شمشاد سلفی سے ڈر گئے یا بھاگ گئے مناظر سے، ایسا نہیں ہے۔ شمشاد سلفی سے مناظرے ہوئے ہیں اور وہی بھاگا تھا، اور بلکہ پوری زندگی اپنی نماز وہ 2 رکعت ثابت نہیں کر سکا۔ اور امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو فقہ حنفی پہ بھی مناظرہ کیا، آن ریکارڈ موجود ہے، اور اس کو کہا تھا کہ غیر مقلدیت کو گالی بنا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا شمشاد سلفی صاحب کے ساتھ، جیسا کہ میں انشاءاللہ آگے خود انہی کے عالم کی زبانی سناؤں گا۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ عمر صدیق صاحب آپ تو ڈرنے کی بات نہ کریں، کیونکہ گمن صاحب کے سامنے جب آپ آئے تھے تو آپ لکھنے سے ڈر رہے تھے کہ جی ہم پہ پرچہ نہ ہو جائے، اور آپ عقائد لکھنے سے ڈر رہے تھے جو گمن صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھائی لکھ دو کون کون سے عقائد ہیں، اور گمن صاحب نے یہ تاک کیا تھا کہ آپ مجھ پہ بھلے پرچہ کروا دو جب میں لکھ کے دوں گا، تو یہ تو آپ کی حالت تھی، لیکن آپ کی مجبوری ہے۔ بہرحال اب ظہیر امن پوری صاحب کی ویڈیو سنیں شمشاد سلفی صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اسے بوجھ ہلکا ہوا۔ یہ خبیث راسی تھا شیخ محترم، آپ تو بنی اس کو بڑے القابات سے نواز رہے ہیں، اللہ آپ کو خیر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گندا راسی یہ کہتا ہے میں گھوڑا بھی نکالتا ہوں، اور یہ روافظ کا ساتھی تھا، اللہ کے دشمنوں کا ساتھی اور اللہ کے دوستوں کا دشمن تھا، اور اس کی پتہ ہے شکل بھی بگڑ گئی تھی، آپ کو معلوم ہے نا جی۔ اس سے بڑا اللہ کی ظلم کہ اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا، اور میں نے ایک بیان سنا جس میں کہا اہل حدیث شیعہ ہے، بھلا اہل حدیث شیعہ شیخ آپ بتائیے؟ سعودی عربیہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، ایران کی توسیع و توصیف میں باتیں کر رہا تھا،
بہرحال مرنا تو ہر ایک نے ہے، اللہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گی، کسی روح رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے گمراہوں اور ظالموں، اللہ کے دین کے دشمنوں اور دین کو بے حیثیت کرنے والوں کی حمایت میں کوئی بات لکھے۔ اللہ کی پناہ جی، گناہوں سے ہمارا بھی نام اعمال لبریز ہے، مگر اس طرح کے گناہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں ہی بے غیرت ہو جائیں۔ یہ بے غیرت تھا دین کی، ہاں جی۔ اور یہ جواز نقوی کو چاہیے کہ اس کا جنازہ پڑھائے خبیث، اور وہی اس کو غسل دے۔ یہ ان کا ساتھی بن گیا تھا نا، بے وقوف رائیوں کا، ساری زندگی امام حنیفہ کے خلاف باتیں کرتا رہا، اور اس نے کیا کام کیا؟ لوگ ان کو مناظر اسلام، یہ اگر مناظر اسلام تھا پھر تو اسلام کی اس نے ستیہ ناش کری۔ شاید کہ اس کے بعد علم قدر تھا، یہ تو بکواس کرتا تھا، بدتمیز تھا، بد تہذیب تھا اور بطونی تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اہل حدیث بیچارے سادے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ظہیر امن پوری صاحب اس میں کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث کے دشمن تھے، شیعہ کو اہل حدیث کہا، سعودیہ کی دشمنی، ایران کی حمایت اور اللہ کے دوستوں کے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کے دوست تھے، اور جواد نقوی کو ہی، شیعہ کو ہی چاہیے اس کا غسل دے اور جنازہ پڑھائے، کیونکہ یہ ان کا ہی حمایتی تھا اور بے غیرت کہا ہے، دین میں بے غیرت تھا، اور کہا کہ جو اس کو مناظر اسلام کہہ رہے ہیں نا، تو اگر یہ اسلام کا مناظر تھا تو ستیہ ناش ہی کیا اس نے، اور علم بھی نہیں تھا، بدتمیز تھا، بد تہذیب تھا۔ یہ ساری باتیں آپ نے ظہیر امن پوری صاحب سے سنی، اور ظہیر امن پوری صاحب نے ایک بات اور کی کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ساری زندگی بولتا رہا، اور اس نے کیا کام کیا، اور زمین نے سکھ کا سانس لیا اس کی وفات پر۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ظہیر امن پوری صاحب نے بھی بتایا کہ جس کی شکل بھی بگڑ گئی تھی اور شیعہ ہوا، شیعوں کا ساتھی تھا۔ دوسرا، خود انہی کے علماء کیا لکھتے ہیں، یہ داؤد غزنوی صاحب کی سوانح حیات ہے آپ کے سامنے، اس میں 2 واقعات درج کیے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ ایک واقعے میں ہے عبدالجبار غزنوی، جو داؤد غزنوی صاحب کے والد صاحب تھے، ان کا واقعہ ہے کہ جی ان کے سامنے ایک بات آئی کہ جی ایک بندے نے کہا کہ مجھے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، ان کو 15 یاد تھیں یا 17 یاد تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عنقریب مرتد ہو جائے گا، اور یہی ہوا کہ وہ چند دنوں بعد مرتد ہو گیا، ایک حوالہ۔ دوسرا، یہ ابراہیم شاہ کوٹی صاحب نے تاریخ اہل حدیث کے حاشیے میں نقل کیا نذیر حسین صاحب دہلوی کا قول کہ امام ابو حنیفہ یا ان جیسے ائمہ کے حق میں جو پیروی کرتا ہے وہ چھوٹا رافضی ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، یہ ان کے احسان الہی زہری صاحب کی ویڈیو آپ سنیں، یہ کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کی شان میں بیدبی گستاخی کرتا ہے، میرے نزدیک وہ اہل حدیث تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کی شان میں بیدبی گستاخی کرتا ہے، میرے نزدیک وہ اہل حدیث تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن ان سے مؤدبانہ عرض ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بولنے والے یا ان سے بغض رکھنے والوں کی حمایت مت کریں، ان کا ساتھ مت دیں، ورنہ انجام وہی ہوگا جو شمشاد سلفی کا ہوا۔ اور خود آپ نے اہل حدیث علماء کے حوالے بھی پڑھ لیے، سن لیے، اور ظہیر امن پوری صاحب کی وضاحت بھی آ گئی کہ یہ شیعہ ہو کے مرا، اس کی شکل بھی بگڑ گئی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ائمہ سے محبت رکھنے والا بنائے۔